مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کئی جمعوں سے میں اپنے بیان میں آپ کو وہ حدیثیں سناتا رہا ہوں جن سے یہ صاف اور واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کے بہت بڑے عاشق اور چاہنے والے تھے، اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو باعث برکت سمجھتے تھے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ آج بھی اس سلسلے کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کتاب اللباس میں ہے۔ یہ حدیث حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر حضور کی بہت چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی آپ کے شوہر حضرت زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ سے ہوئے ہیں۔ ان 10 لوگوں میں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں ایک حضرت زبیر بھی ہے، حضور کے پھوپھی داد بھائی تھے۔ حضرت اسماء حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہے، جو ایک جید صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بہادر انسان تھے اور بڑے کامل الایمان مومن تھے، بڑے محدث و فقیہ تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 6 سال انہوں نے مکہ معظمہ میں رہ کر ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر حکومت بھی فرمائی۔ تو یہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے، ان کے بارے میں مروی ہے، انہا اخرجت جبتن ثالثتن، انہوں نے ایک دن ایک جبہ نکالا۔ جبہ کہتے ہیں عربی کرتا جو نیچا سا ہوتا ہے، کرتا اسے جبہ کہتے ہیں۔ وہ تیالسی ایک کوئی کوالٹی تھی اس زمانے میں کپڑے کی۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے اس کی بناوٹ کا کچھ ذکر کیا۔ راوی نے، اور بعد میں اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے جبے کو نکالا اور فرمایا ہذہ جبۃ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ یہ رسول اللہ کا کرتا ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ وَنَسْتَشْفِي بِهَا، اور اس جبے کو ہم دھوتے ہیں اور اس کے دھوبن کو مریضوں کو پلاتے ہیں، بیماروں کو، اور اس کے ذریعے سے ہم اس کے دھوبن کو پلا کر کے ہم بیماریوں سے شفا کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے منصوبات
تبرک حاصل کرنا، فیض حاصل کرنا اور ان کا وسیلہ پکڑنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں بھی اس کا رواج تھا۔ ایک بخاری شریف کی حدیث میں ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے لیے حج کے ارادے سے نکلے تھے، مدینے سے آپ چلے تھے۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم محمد ان کے ساتھیوں کو حج نہیں کرنے دیں گے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، جنگ کریں گے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جہاں تک ہے جنگ سے بچتے تھے، حالانکہ مکے والوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، مگر رسی جلتے جل گئی تھی، مگر اینٹ اب بھی نہیں گئی تھی، حج نہیں کرنے دیں گے۔ حضور نے حدیبیہ کے میدان میں قیام فرمایا، ٹھہر گیا اور مکے والوں سے بات چیت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ مکے والوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ بات چیت کے لیے حضور کے پاس حدیبیہ میں آئے۔ انہی میں ایک عروہ بن مسعود ثقفی تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قریش کے نمائندے بن کے حدیبیہ میں حضور سے بات چیت کرنے کے لیے آئے۔ بات چیت کیا ہوئی؟ واقعات تو بہت طول طویل ہیں، تاریخ کتابوں میں آپ پڑھیے۔ انہوں نے جب بات چیت کر کے جب مکے گئے تو مکے والوں کو جمع کر کے انہوں نے کیا کہا؟ اے لوگوں، ان کا مطلب یہ تھا کہ تم محمد سے جنگ کر کے جیت نہیں پاؤ گے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ان کے ساتھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہاں پر لوہے کی تلوار تو ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن عشق رسول کی تلوار ان کے سینوں میں ہے۔ تمہارے پاس تلوار کا جواب تو ہے، مگر اس محبت کا جواب نہیں ہے۔ انہ لا یتوضا وضوءا الا قدروا الى وضوئه۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب محمد کبھی وضو کرتے ہیں، تو یقتدروا الى وضوئه، تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، ایسے جھپٹتے ہیں کہ فَقَادُوا أَن يَقْتَتِلُوا فِيهِ، کہ آپس میں کہیں لڑ نہ جائیں۔ ہر ایک کو یہ رہتا ہے تھوڑا پانی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، سمجھا؟ وَلَا يَنْخَمُ نُخَامَةً وَلَا يَفْتُقُ بُسَاقًا إِلَّا تَلَقُّهَا بِأَكُفِّهِمْ وَأَيْدِيهِمْ اور محمد جب بھی کبھی تھوکنا تھوکتے ہیں یا آپ کی ناک سے کوئی رطوبت نکلتی ہے، تلقوها بِأَكُفِّهِمْ، تو وہ زمین پہ نہیں گرتی ہے بلکہ ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں گرتی ہے۔ ناک اور منہ کا کی رطوبتیں، بلغم تھوک کبھی گرتا ہے تو ہاتھوں میں گرتا ہے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ فَتَمَسَّوْا بِهَا وُجُوهَهُمْ، پھر اس کو لے کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ کون کس کی ناک اور منہ کی رطوبت کو مل لے گا؟ بات یہ ہے کہ وہ حضور کو اپنا جیسا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ کا نور سمجھتے تھے۔ کاف گیسو آدہن یا برو آنکھیں عین سعاد، کاف ہا یا عین سعاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔
ہاں؟ ناک و منہ کی رطوبت ملنا آسان کام ہے کسی؟ آدمی اپنی اولاد تک سے گھن کرتا ہے، ماں باپ سے گھن کرتا ہے. سمجھے؟ اور صحابہ حضور کی ناک منہ کی رطوبتوں کو ہاتھوں میں لے کے اپنے منہ پہ ملا کرتے تھے، اپنے جسموں پہ ملا کرتے تھے. آگے عروہ کہتے ہیں وَلَا يَحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. محمد جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی تعظیم اور احترام کی وجہ سے ان کی طرف کو نظر بھر کے دیکھتے تک نہیں ہے. آنکھ نیچے کے بیٹھے نظر بھر کر نہیں دیکھتے. سمجھا؟ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ. اور محمد جب بولتے ہیں تو وہ سب کے سب چپ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں بولتا. اور وہ انہی کا آدمی ہے، انہیں بتا رہے ہیں یہ بات. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، مکے کے بہت بڑے آدمی تھے. اس وقت یہ کافروں میں سے تھے، کافروں کے نمائندے بن کے آئے تھے. اس لیے میں نام ان کا احترام سے لے رہا ہوں کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے. عروہ مشرکین سے عروہ کہتے ہیں مکے والوں سے انی جیتو کسرا فی ملک ہی و قیصرا فی ملک ہی فما رأیت ملکا قط فی قومہ مثل محمد فی اصحابہ. انہی کا آدمی ان سے کہہ رہا ہے اے لوگوں، میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے روم کے بادشاہ قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن ما رأیت ملکا قط مثل محمد فی اصحابہ. مگر میں نے کسی بھی بادشاہ کو اس کی قوم میں اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ نہیں پایا جیسا کہ محمد کو ان کے ساتھیوں کے اندر پایا. ایسا میں نے کسی بادشاہ کو. سمجھا؟ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. عروہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جنگ لڑ کے نہ اب تک جیتے ہو نہ جیت سکو گے. بدر و احد و خندق میں تم مار کھا کے بھاگے ہو، اب بھی جنگ کرو گے تو اب بھی تم مار کھاؤ گے، کیونکہ جو اپنے نبی کا تھوک اور بلغم اور وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیتا ہو، وہ قوم خون کیسے گرنے دے گی؟ وہاں پر لوہے کی تلوار نہیں چلتی، وہاں محبت کی تلوار چلتی ہے. کوئی جینے کے لیے لڑتا ہے، دوسروں کو مارنے کے لیے، اور وہ محمد کے نام پر مرنے کے لیے لڑتا ہے. سمجھا؟ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو آج یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، ایک اسما بنت ابی بکر کی کہ جو جبے کو حضور کے دھو کر کے مریضوں کو پلایا کرتی تھی، اور ایک صلح حدیبیہ کا حدیث